اچھا اس کے صحت پر اثرات دیکھ لیں. اس وقت موبائل فون نے دنیا میں موٹاپے میں 41% یا 43% اضافہ کیا. موبائل فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے، گردن کے، کندھوں کے اور ریڑھ کی ہڈی کے امراض میں 61% اضافہ ہوا ہے. موبائل فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم میں سے ہر دوسرا شخص آنکھوں کی ڈرائنس کا شکار. کچھ عرصہ پہلے تک انسان کی توجہ مرکوز کرنے کا دورانیہ 45 منٹ تھا. ٹیلی ویژن آیا تو یہ اٹینشن سپین کو 26 منٹ پر لے آیا. یوٹیوب آئی تو یہ اٹینشن سپین کو 10 منٹ پر لے آئی. پھر ٹک ٹاک جیسی ایپس آئیں تو یہ اٹینشن سپین کو 5 منٹ اور پھر 3 منٹ پر لے آئیں. اور اب ایپس جو ہیں وہ اٹینشن سپین کو 1 منٹ پر لے آئی ہیں. اور سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں ہمارا اٹینشن سپین 10 سیکنڈ تک آ جائے گا اور اس سے زیادہ لمبی ویڈیو ہم دیکھنے سے کترائیں گے. اور میں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں 5 منٹ میں بندہ جو 10 سگریٹ پیے تو جتنا ڈوپامائن جو خوشی کا ہارمون ہے وہ خارج ہوتا ہے، جب بچہ 2 سے 3 منٹ ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو تب اتنا ڈوپامائن خارج ہوتا ہے. یعنی اب آپ بتائیں کہ آپ اس کو پلے گراؤنڈ میں بھیجیں گے، وہ تو کہے گا یار یہاں تو مجھے خوشی نہیں، مجھے سکون ہی نہیں مل رہا، خوشی تو مجھے وہاں بیٹھ کے ہوتی ہے. یعنی ایک طرح سے آپ نے اس کو نشے پہ لگا دیا اور اس سے پھر چائلڈ ہوڈ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. پھر اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، نوجوانوں میں بے راروی میں اضافہ ہوا ہے. بلکہ زاہد اقبال صاحب سے اس پہ میری گفتگو ہو رہی تھی اور مجھے ان کی بات میں وزن لگا. وہ کہتے آج موبائل فون ہماری معلومات کنٹرول کر رہا ہے، ہمارا علم کنٹرول کر رہا ہے، ہمارا اخلاق کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے جذبات و احساسات کنٹرول کر رہا ہے. یہ جو ہمارا سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، یہ اگر دجال نہیں بھی ہے تو دجالی آلہ تو پھر ہے. یہ رحمانی تہذیب کا آلہ نہیں بہرحال ہو سکتا، شیطانی تہذیب کا آلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلسل برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہ فحاشی کی طرف کھینچتا ہے، یہ وقت کے ضیاع کی طرف کھینچتا ہے اور یہ زندگی کے حقیر تر مقاصد کی طرف کھینچتا ہے. اور آپ غور کریں قیامت کے روز جب ہم سے ہمارے وقت اور صلاحیتوں کا حساب لیا جائے گا تو موبائل فون میں ڈوبا رہنے والے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگی حساب دینا. کیا موبائل فون کے مسلسل استعمال میں کھبے رہنے والے کے لیے غض بصر کا اہتمام مشکل نہیں ہوگا؟ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور بڑی سی خبر بنا کر فٹافٹ اس کو سوشل میڈیا پر چڑھانے کی فکر ہوتی ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے. دل میں چاہے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں لیکن یاروں کو جلانے کے لیے فیلنگ آسم کا سٹیٹس لگائیں گے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دولت کی نمائش، آسائشوں کی نمائش، نمود، دکھاوا، شو بازی. ادا ہوتا نہیں صدقہ دکھاوے کی سخاوت سے، خدا ملتا نہیں ہرگز بناوٹ کی عبادت سے. بلال احمد کا شعر ہے بہت خوبصورت. بس بری نیت کے پھل کا ایک کسیلا ذائقہ، بس بری نیت کے پھل کا ایک کسیلا ذائقہ، عشق گویا رزق تھا نیت گئی برکت گئی.